10 چیزیں گھر میں برکت لاتی ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے گھر میں برکت لانے والی ایسی 10 عظیم نعمتیں رکھنے جا رہے ہیں جن کی بنیاد قرآن مجید، صحیح احادیث اور اہل علم کی رہنمائی پر قائم ہے۔ اگر آپ نے ان 10 باتوں کو صرف سن ہی نہیں لیا بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں وسعت، اولاد میں خیر، گھر میں محبت، کاروبار میں ترقی، دل میں سکون اور زندگی میں ایسی برکت اتر سکتی ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ ممکن ہے آج کی یہ گفتگو آپ کے گھر کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن جائے، اس لیے اسے آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان 10 میں سے صرف ایک بھولی ہوئی سنت ہی آپ کی برسوں کی بے برکتی کا علاج بن جائے۔ محترم ناظرین، کبھی رک کر یہ سوچا ہے کہ ایک ہی شہر میں ایک ہی وقت پر ایک جیسے حالات میں رہنے والے 2 انسانوں میں سے ایک کے گھر میں برکت ہی برکت کیوں ہوتی ہے، جبکہ دوسرا ہر وقت تنگی، بے سکونی اور پریشانی کی شکایت کرتا رہتا ہے؟ کیا صرف زیادہ محنت برکت کی ضمانت ہے، یا پھر دن کی ابتدا میں ہی ایسی بھول ہو جاتی ہے جو رزق کے دروازوں کو دھیرے دھیرے بند کرنا شروع کر دیتی ہے؟ یہی وہ راز ہے جسے بہت سے لوگ جانتے ہوئے بھی اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتے۔ دوستو، گھر میں برکت لانے والی پہلی اور نہایت عظیم چیز یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد دوبارہ بستر کا اسیر نہ بنو، بلکہ اپنے دل کی پہلی سانس اپنے رب کے نام کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت میں ایسی خیر اور ایسی برکت رکھی ہے جس کا اندازہ انسان اپنی محدود عقل سے نہیں لگا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی۔ یہی وہ گھڑیاں ہیں جب انسان اپنے کام کا آغاز کرتا ہے، امید کے ساتھ نئے دن کا استقبال کرتا ہے۔ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے، جو شخص صبح کو غفلت میں گنوا دیتا ہے وہ اکثر دن بھر برکت تلاش کرتا رہ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے یہ سوال کیجئے، آخر کیوں بعض لوگوں کی آمدنی بہت زیادہ ہوتی ہے مگر گھر سے سکون غائب ہو رہتا ہے؟ بچوں میں بے چینی، عبادت میں سستی، کاروبار میں رکاوٹیں اور ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی کا سایہ کیوں منڈلاتا رہتا ہے؟ کیا واقعی برکت زیادہ پیسے کا نام ہے، یا برکت اس لقمے میں چھپی ہوتی ہے جو انسان اپنے گھر لے کر آتا ہے؟ دوستو، گھر میں برکت لانے والی دوسری اور نہایت عظیم چیز یہ ہے کہ اپنے گھر میں صرف حلال، پاکیزہ اور دیانت سے کمایا ہوا رزق داخل کرو۔ یاد رکھو، گھر کی قسمت الماریوں میں رکھے نوٹ نہیں بدلتے، بلکہ وہ لقمے بدلتے ہیں جو اہل خانہ کے پیٹ میں جاتے ہیں۔ اگر وہ لقمہ حلال ہو تو تھوڑا بھی دلوں کو سکون دیتا ہے، اگر اس میں حرام، دھوکہ، سود، رشوت، خیانت یا کسی کا حق شامل ہو تو لاکھوں کی آمدنی بھی بے برکتی میں بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے لوگو، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ۔ یہ صرف کھانے کا حکم نہیں بلکہ پوری زندگی کے رزق کا اصول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ بزرگان دین کہا کرتے تھے، حرام کا ایک لقمہ صرف پیٹ میں نہیں جاتا، وہ دل کی روشنی بھی کم کر دیتا ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ عبادت کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، مگر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کئی مرتبہ اس کی جڑ اسی رزق میں ہوتی ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر اپنے گھر لے آتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کے چہروں پر سکون ہو، میاں بیوی کے رشتے میں محبت ہو، کاروبار میں خیر ہو، دعاؤں میں تاثیر پیدا ہو، تو آج ہی عہد کر لو کہ خواہ آمدنی کم ہو جائے مگر حلال کے راستے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یاد رکھو، حرام دولت گھر کو امیر ضرور بنا سکتی ہے
لیکن کبھی بابرکت نہیں بنا سکتی، جبکہ حلال کا ایک چھوٹا سا لقمہ نسلوں کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ گھروں میں قدم رکھتے ہی دل کو عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے، جب سے فضا میں رحمت تیر رہی ہو، جبکہ کچھ گھر ظاہری آسائش کے باوجود بے چینی، غصے، جھگڑوں اور اداسی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا صرف خوبصورت فرنیچر، بڑا مکان یا قیمتی سامان گھر کو پرسکون بنا دیتا ہے، یا پھر گھر کی اصل زندگی کسی اور چیز میں پوشیدہ ہے جسے ہم آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے ہیں؟ دوستو، گھر میں برکت لانے والی تیسری عظیم چیز یہ ہے کہ اپنے گھر کی دیواروں کو قرآن مجید کی تلاوت سے زندہ رکھو۔ جس گھر میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، وہاں صرف آوازیں نہیں گونجتی بلکہ رحمتیں اترتی ہیں، دل نرم ہوتے ہیں اور شیطانی وسوسے کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور ان میں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اہل علم نے اسی بنا پر ہمیشہ یہ نصیحت کی کہ جس گھر سے قرآن کی آواز ختم ہو جائے، وہاں روحانی خشکی پیدا ہونے لگتی ہے۔ یاد رکھیے، ضروری نہیں کہ ہر وقت لمبی تلاوت ہی ہو۔ اگر روزانہ چند آیات بھی اخلاص کے ساتھ پڑھی جائیں، بچوں کو سنائی جائیں، گھر میں قرآن کی تعلیم کا ماحول بنایا جائے، تو یہی ماحول آہستہ آہستہ اور اس گھر کی فضا بدل دیتا ہے۔ بہت سے لوگ رزق کی تنگی، دل کی بے چینی، گھریلو اختلافات کا علاج صرف دنیاوی تدبیروں میں تلاش کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ کا کلام خود دلوں کی شفا اور گھروں کی برکت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک بزرگ کا خوبصورت قول ہے، جس گھر میں قرآن مہمان نہیں بلکہ روز کا ساتھی بن جائے، وہاں رحمت راستہ بھولتی نہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے نحوست کی کیفیت، بے مقصد پریشانی اور دلوں کی دوری ختم ہو، تو آج ہی ایک فیصلہ کر لیجئے۔ اپنے گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت کا ایسا چراغ روشن کر دیجئے جو کبھی بجھنے نہ پائے، کیونکہ جس گھر میں اللہ کا کلام زندہ ہو، وہاں برکت خود اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ محترم ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے یہ سوال کیجئے، آخر وہ کون سی دولت ہے جو نہ خریدی جا سکتی ہے، نہ وراثت میں ملتی ہے، مگر جس کے آتے ہی گھر کی فضا بدل جاتی ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جس میں نہ ایک روپیہ خرچ ہوتا ہے، نہ کوئی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود دلوں میں محبت، گھروں میں سکون، رشتوں میں مٹھاس پیدا ہونے لگتی ہے؟ افسوس یہ ہے کہ ہم روزانہ اپنے گھروں میں داخل تو ہوتے ہیں، مگر وہ تحفہ ساتھ نہیں لاتے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت کا دروازہ قرار دیا۔ دوستو، گھر میں برکت لانے والی پانچویں عظیم چیز یہ ہے کہ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ یہ صرف ایک سلام نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے امن، رحمت اور برکت کی دعا ہے۔ بہت سے لوگ دروازہ کھولتے ہی شکایت شروع کر دیتے ہیں، غصے سے بات کرتے ہیں یا خاموشی سے اندر داخل ہو جاتے ہیں، لیکن سلام کی یہ عظیم سنت چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہی چند الفاظ گھر کی فضا بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پس جب تم گھروں میں داخل ہوتے ہو، اپنے گھر لوگوں کو سلام کیا کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سلام کو مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ قرار دیا۔ جہاں سلام عام ہو جاتا ہے، وہاں دلوں کی دوریاں کم ہونے لگتی ہیں، نفرتیں پگھلنے لگتی ہیں۔ شیطان کے اختلاف کی آگ بھڑکانا آسان نہیں رہتا۔ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے، جس گھر میں سلام کی آواز گونجتی ہے، وہاں رحمت پہلے داخل ہوتی ہے اور شیطان بعد میں بھی قدم رکھنے سے گھبراتا ہے۔ آج سے ایک عادت بنا لیجئے، چاہے گھر میں کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، داخل ہوتے ہی بلند آواز سے سلام کریں۔ اگر گھر میں کوئی موجود نہ بھی ہو تو بھی سلام کہیے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یاد رکھو، بعض گھروں میں برکت بڑی عبادتوں سے نہیں بلکہ دروازہ کھلتے ہی ادا کیے گئے ایک مخلص السلام علیکم سے اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے،
کیا کبھی آپ نے محسوس کیا کہ اچانک رزق رکنے لگتا ہے، گھر میں بے وجہ اخراجات بڑھ جاتی ہیں، دل ہر وقت پریشان رہتا ہے، دعائیں مانگتے ہیں مگر سکون نہیں ملتا، محنت بھی کرتے ہیں مگر برکت کہیں گم ہو جاتی ہے؟ ایسے میں اکثر لوگ قسمت کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، حالات کو الزام دیتے ہیں، مگر ایک ایسی کنجی بھول جاتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ بند دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ دوستو، گھر میں برکت لانے والی چھٹی عظیم چیز یہ ہے کہ استغفار کو اپنے گھر کی روزانہ کی عادت بنا لو۔ صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا، اپنی کوتاہیوں پر ندامت محسوس کرنا، اس کی رحمت کے دروازے پر دستک دینا حقیقی استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے فرمایا، اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا فرمائے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے استغفار کو صرف گناہوں کی معافی سے نہیں جوڑا، بلکہ رزق، اولاد، بارش، خوشحالی اور نعمتوں کے بڑھنے سے بھی جوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین جب رزق میں تنگی محسوس کرتے یا زندگی میں مشکلات آتی تو سب سے پہلے استغفار کی کثرت کرتے تھے۔ یاد رکھو، جس گھر کی زبانیں استغفار سے تر رہتی ہیں وہاں اللہ کی رحمت صرف آتی نہیں بلکہ ٹھہر بھی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، کبھی سوچا ہے کہ بعض گھروں میں داخل ہوتے ہی دل کو عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے فضا میں رحمت گھلی ہوئی ہو، اور کچھ گھروں میں ہر سہولت موجود ہونے کے باوجود دل گھبرانے لگتا ہے، بے چینی محسوس ہوتی ہے، معمولی بات پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ہر شخص دور سے دکھائی دیتا ہے۔ آخر یہ فرق کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ صرف اینٹوں اور سیمنٹ سے نہیں، بلکہ اس ذکر سے جو اس گھر کی دیواروں سے ٹکراتا ہے۔ دوستو، گھر میں برکت لانے والی ساتویں عظیم چیز یہ ہے کہ سونے سے پہلے اور روزانہ اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے محفوظ کرو۔ آیت الکرسی، چاروں کل، صبح شام کے مسنون اذکار اور اللہ کا کثرت سے ذکر، یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ وہ نور ہیں جو گھر کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اس میں برکت بھی اتارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک محافظ مقرر فرما دیتا ہے، صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے اور پورے جسم پر پھیرتے تھے۔ یہ سنت صرف حفاظت کے لیے نہیں بلکہ ایمان، سکون اور اللہ کی پناہ حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یاد رکھو، برکت صرف زیادہ پیسے کا نام نہیں، یہ بھی برکت ہے کہ گھر میں بے وجہ خوف نہ ہو، بچوں کے دل مطمئن رہیں، میاں بیوی کے درمیان محبت قائم رہے اور شیطانی وسوسے گھر کے ماحول پر غالب نہ آئیں۔ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ آج ہی اپنے گھر میں ایک خوبصورت روایت قائم کر دیجئے، سونے سے پہلے پورے خاندان کو 2 یا 3 منٹ کے لیے جمع کریں، آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھیں، بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں اور اللہ سے اپنے گھر، اپنی اولاد اور اپنے رزق کی حفاظت کی دعا کریں۔ یہی چند منٹ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک عظیم سرمایہ بن سکتی ہیں۔ یاد رکھو، جس گھر میں ہر رات اللہ کا کلام گونجتا ہو وہاں اندھیرے ضرور آتے ہیں مگر تباہی کبھی مستقل ٹھکانہ نہیں بنا پاتی۔ محترم ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے پوچھئے، کیا وجہ ہے کہ بعض گھروں میں آمدنی زیادہ نہیں ہوتی پھر بھی دسترخوان کبھی خالی نہیں رہتا، چولہا ٹھنڈا نہیں پڑتا، مہمان آتے ہیں تو خوشیاں بھی ساتھ لے آتے ہیں، جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے گھر میں رحمت کی ایک نئی لہر چھوڑ گئے ہوں، جبکہ کچھ گھروں میں ہر آسائش موجود ہوتی ہے مگر برکت جیسے راستہ بھول جاتی ہے۔ دوستو، گھر میں برکت لانے والی 8ویں عظیم چیز یہ ہے کہ مہمان کو بوجھ نہیں، اللہ کی رحمت سے طرف سے بھیجی ہوئی رحمت سمجھو۔ افسوس، آج بہت سے لوگ مہمان کی آمد کی خبر سن کر خوش نہیں ہوتے بلکہ پریشان ہو جاتے ہیں۔
انہیں یہ فکر لگ جاتی ہے کہ خرچ بڑھ جائے گا، وقت ضائع ہوگا یا آرام خراب ہوگا۔ حالانکہ مومن کا گھر وہ ہے جہاں آنے والا شخص عزت محسوس کرے، نہ کہ بوجھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ یہ صرف ایک اخلاقی نصیحت نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہے۔ مہمان کی خدمت میں جو مسکراہٹ، محبت اور اخلاص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برکت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ کتنے ہی لوگوں نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا کہ مہمان کی خدمت کے بعد ان کے کاروبار میں آسانی پیدا ہوئی، دلوں میں محبت بڑھی اور گھروں میں سکون کا نزول ہوا۔ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے، جس گھر کے دروازے مہمان کے لیے کھلتے رہتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت آنے میں دیر نہیں لگاتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی طاقت سے بڑھ کر تکلف کرے، بلکہ اصل چیز خلوص، محبت اور خوش اخلاقی ہے۔ یاد رکھو، بعض گھروں میں رزق محنت سے آتا ہے مگر برکت مہمان کے قدموں سے داخل ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے یہ سوال کیجئے، کیا کبھی ایسا ہوا کہ اچھی خاصی آمدنی ہونے کے باوجود مہینے کے آخر میں جیب خالی ہو گئی؟ پیسے آئے بھی مگر معلوم ہی نہیں ہوا کہ کہاں چلے گئے۔ کبھی غیر ضروری خریداری، کبھی دکھاوے کے اخراجات، کبھی صرف لوگوں کو متاثر کرنے کی خواہش، اور پھر انسان بیٹھ کر قسمت کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، آخر میرے رزق میں برکت کیوں نہیں؟ دوستو، گھر میں برکت لانے والی نویں عظیم چیز یہ ہے کہ اپنے گھر سے فضول خرچی اور اسراف کو ہمیشہ کے لیے نکال دو۔ یاد رکھو، برکت صرف زیادہ کمانے سے نہیں آتی بلکہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو سمجھداری سے استعمال کرنے سے آتی ہے۔ یاد رکھو، بے برکتی اکثر رزق کی کمی سے نہیں آتی بلکہ فضول خرچی کے ان چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے آتی ہے جنہیں ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہیں۔ محترم ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر سوچئے، آخر وہ کون سی طاقت ہے جو خالی ہاتھ کو بھر دیتی ہے، بند دروازے کھول دیتی ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، اور ایسے راستوں سے رزق عطا کرتی ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا؟ پھر ایسا کیوں ہے کہ آج انسان ہر سہارے پر بھروسہ کرتا ہے مگر اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرنے سے گھبراتا ہے؟ شاید اسی لیے دل بے چین رہتا ہے، گھر پریشان رہتا ہے، رزق میں وہ برکت محسوس ہی نہیں ہوتی جس کی وہ تمنا کرتا ہے۔ دوستو، گھر میں برکت لانے والی 10ویں اور سب سے عظیم چیز یہ ہے کہ اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ اسباب اختیار کرنا ضرور ہے، محنت کرنا بھی فرض ہے، لیکن دل کا سہارا صرف اور صرف اپنے رب کو بنانا ہی حقیقی توکل ہے۔ یاد رکھو، برکت محنت سے ضرور آتی ہے لیکن برکت کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنے والی طاقت صرف اللہ پر سچا توکل ہے۔ یہی وہ آخری راز ہے جو باقی تمام برکتوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔